جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ اس شخص کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ شخص اپنی زندگی میں راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ ایک جو اندھیرا ہے وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے تو کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن وہ سیرت ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ اسے ناراض ہی اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو مشکلات اور مسائل کے حل نکل آتے ہیں، ایسے حل جو پہلے نظر نہیں آتے تھے اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی دل بھر آئے یا کوئی بھی پریشانی ہو تو کسی سے کچھ مت کہو، بلکہ چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ یا اللہ، میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میری تکلیف اور پریشانی کو ختم کر دو۔
یقین جانو اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی، بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس چلے جانا اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا، کیونکہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یونہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ اللہ پاک اپنے بندے تک مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے، اللہ جب مدد بھیجتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اس شخص کی مدد کے لیے بھیجتا ہے جو اس کی ضرورت کے وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔